السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 4 جنوری 2026 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستو احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر کئی خبریں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ جاوید اختر کی سن لیتے ہیں۔ جاوید اختر کی وائرل تصویر اور ویڈیو کی حقیقت۔ سوشل میڈیا پر حال ہی میں ایک تصویر اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں جاوید اختر کو سر پر ٹوپی سجائے اور ہاتھ میں تسبیح تھامے ایک مسجد میں بیٹھے دکھایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جاوید اختر نے توبہ کر لی ہے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ جاوید اختر کا رد عمل کیا ہے؟ اس تعلق سے جاوید اختر نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر جعلی اور AI یعنی مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دیا اور سائبر پولیس میں رپورٹ درج کروانے اور قانونی کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جعلی تصویر ان کی مفتی شمائل ندوی کے ساتھ ہونے والی حالیہ بحث یعنی مناظرے کے بعد سامنے آئی ہے۔ دوسری خبر ہے UP کے ضلع سنبھل میں انتظامیہ کی کارروائی۔ سنبھل کی شاہی جامع مسجد کے ساتھ ملحقہ قبرستان کی زمین پر مبینہ غیر قانونی قبضوں کے خلاف انتظامیہ نے سخت قدم اٹھایا ہے۔ نوٹس کا اجرا۔ تحصیل انتظامیہ نے 22 مکانات اور دکانوں میں رہنے والے کل 48 افراد کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ 15 دن کی مہلت۔ ان افراد کو 15 دن کا وقت دیا گیا ہے تاکہ وہ زمین سے متعلق اپنے قانونی دستاویزات پیش کر سکے۔ اگر وہ مقررہ وقت میں ثبوت فراہم نہیں کرتے تو تجاوزات کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ زمین کی تفصیل۔ یہ معاملہ محلہ کوٹ کا ہے جہاں قبرستان کی تقریباً 8 بیگھہ زمین پر غیر قانونی قبضے کا الزام ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک شفاف عمل ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور مقامی لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ قانونی ماہرین سے مشورہ کر کے اپنے کاغذات پیش کرے۔ تیسری خبر یہ ہے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں مہاراشٹر کی صورتحال کے بارے میں۔ بھارت کا یہ بڑا مدرسہ اس وقت شدید مالی اور انتظامی بحران کا شکار ہے۔ تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ محمد تھانوی شارٹ آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئے گی۔ آپ تمام حضرات وہاں جا کے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ حکومتی جانچ ایجنسیوں نے مدرسے کے تمام بینک اکاؤنٹ سیل کر دیے ہیں جس کی وجہ سے طلباء کی خوراک اور دیگر اخراجات کا سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ جمعیت علماء دھولیہ کی اپیل۔ مولانا ارشد مدنی کی سرپرستی میں جمعیت علماء دھولیہ نے 2 جنوری 2026 کو شہر کی تمام مساجد میں مدرسے کے لیے اجتماعی اور انفرادی چندہ جمع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ہم نے یہ ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ کر دی تھی۔ مخیر حضرات سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ اس مشکل وقت میں مدرسے کی بھرپور مدد کرے تاکہ وہاں زیر تعلیم طلباء و طالبات کا تعلیمی سلسلہ جاری رہ سکے۔ ابھی ویڈیو بنانے کا مقصد اور خبر دینے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی دوبارہ پھر سے مدد کرے آپ تمام حضرات جا کر، اور جس طریقے سے بھی مدد کر سکتے ہیں لیکن مدد کرے آفیشیل طریقے سے، جو بھی ان کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، آفیشیل بارکوڈ ہے، اسی کے ذریعے سے مدد کرے، اور جامعہ عقل کنواں ہی کے نام سے جو بھی ان کی ویب سائٹ ہے اسی سے جا کے مدد کرے۔ چوتھی خبر ہے مولانا محمود مدنی کا نئی نسل کے ایمان کے تحفظ کا پیغام۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے نئی دہلی میں دینی تعلیمی بورڈ کے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے۔ انہوں نے موجودہ دور کے پرفتن حالات میں نئی نسل یعنی بچوں اور بچیوں کے ایمان کے تحفظ کو اولین ذمہ داری قرار دیا اور والدین و اساتذہ کو اس جانب توجہ دلائی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے نیت کی اصلاح پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دینی مکاتب صرف تعلیمی ادارے نہیں بلکہ قوم کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ اجلاس میں مکاتب کے نظام کو منظم کرنے اور ہر محلے کے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کرنے کا عزم کیا گیا ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے جہیز جیسی لعنت اور غیر ضروری رسومات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ بھی کہا ہے، اور مفتی عفان منصور پوری صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشیلی اشیاء کا استعمال نوجوان نسل کے لیے تباہ کن اور معاشرے کی بربادی کا سبب ہے۔ نوجوان نسل کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مشہور عالم دین اور جمعیت علماء ہند کے قائد مولانا محمود مدنی نے جہیز جیسی لعنت اور غیر ضروری رسومات کے خلاف ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے گھروں، خاندانوں اور مہذب طبقات
خاص طور پر مسلمانوں کے یہاں غم کا موقع ہو یا خوشی کا ماحول، ایسے موقع پر اس طرح کی رسومات اپنائی جا رہی ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑنا، جھگڑنا، بغض، حسد اور کینہ پروری کے ساتھ ساتھ بدلہ لینے کی نیت رکھنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ درگزر کرنا اور معاف کر دینا اصل بہادری اور کمال ہے۔ اس موقع پر نشیلی اشیاء کے استعمال اور معاشرے میں پھیلی ہوئی دیگر برائیوں پر بھی فکر مندی کا اظہار کیا گیا۔ مشہور و معروف شخصیت مولانا مفتی عفان منصور پوری نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل نشہ خوری میں مبتلا ہو کر اپنے مستقبل کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کسی بھی ملک کی معاشی، تعلیمی، اقتصادی اور ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل عملی جدوجہد سے دور ہے اور منشیات کے حصار میں جکڑی ہوئی ہے۔ مفتی عفان منصور پوری صاحب نے کہا کہ انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ عطیہ اور اس کی قیا قدر نعمت ہے، اس لیے اس کی حفاظت ہر ہوش مند انسان پر واجب ہے، کیونکہ فرمان الہی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، فرمان الہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ انہوں نے نوجوان نسل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ نشہ آور اشیاء کا استعمال جسمانی اعتبار سے مضر، مالی اور معاشی حیثیت سے تباہ کن ہے۔ یہ برائی ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اس لیے ہم سب کو متحد ہو کر پورے معاشرے کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لیے میدان میں آ کر اس برائی سے سب کو بچانا ہوگا۔ دوستو، سنبل شاہی جامع مسجد کی خبر تفصیل سے سن لیتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے یہ مکمل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اسی ویڈیو کے اندر۔ سنبل شاہی جامع مسجد سے متصل قبرستان کی جگہ خالی کرے، 22 مکانات اور دکانوں میں رہنے والے 48 افراد کو انتظامیہ کا نوٹس، 15 دنوں کی مہلت۔ اتر پردیش کے ضلع سنبل میں شاہی جامع مسجد سے متصل قبرستان کی زمین کو لے کر انتظامیہ نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ 30 دسمبر کو سخت پولیس نگرانی میں پیمائش کے بعد اب انتظامیہ نے مبینہ غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے۔ تحصیل انتظامیہ نے مسجد کے قریب واقع 22 مکانات اور دکانوں میں رہنے والے کل 48 افراد کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ نوٹس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ 15 دنوں کے اندر زمین سے متعلق قانونی دستاویزات پیش کیے جائے۔ تحصیلدار دھیریندر پرتاپ سنگھ کی قیادت میں جاری اس کارروائی میں انتظامیہ نے دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ اگر مقررہ مدت کے اندر تسلی بخش جواب یا قانونی کاغذات پیش نہ کیے گئے تو انسداد تجاوزات کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ معاملہ سنبل صدر علاقے کے محلے کوٹ سے متعلق ہے، جہاں الزام ہے کہ شاہی جامع مسجد سے متصل قبرستان کی تقریباً 8 بیگھہ زمین پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے 30 دسمبر کو بھاری پولیس فورس کے ساتھ علاقے کی پیمائش یعنی سروے کی، جس میں اس زمین پر 22 پختہ مکانات اور دکانوں کی موجودگی سامنے آئی ہے۔ تحصیلدار دھیریندر پرتاپ سنگھ کے مطابق ابتدائی جانچ میں صرف 22 عمارتوں کی نشاندہی ہوئی تھی، لیکن تفصیلی تحقیق میں معلوم ہوا کہ ان عمارتوں میں متعدد خاندان آباد ہیں اور کئی دکانیں چل رہی ہیں۔ اس لیے 48 الگ الگ افراد کو نوٹس جاری کیے گئے۔ جمعے کے روز تحصیل عملے نے موقع پر جا کر نوٹس کی تعمیل کرائی۔ نوٹس ملنے کے بعد مقامی باشندوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ایک دکاندار سالم خان نے بتایا کہ انہیں انتظامیہ کی جانب سے نوٹس موصول ہو چکا ہے اور وہ مقررہ مدت میں اپنا جواب اور دستاویزات پیش کریں گے۔ فی الحال علاقے میں امن و امان برقرار ہے، تاہم انتظامی سختی کے باعث سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ شاہی جامع مسجد اور قبرستان کی زمین کا معاملہ سنبل میں نہایت حساس سمجھا جاتا ہے۔ نوٹس جاری کر کے انتظامیہ نے اب مقامی لوگوں کو اپنی ملکیت ثابت کرنے کا موقع دے دیا ہے، جبکہ اگلا قدم 15 دن کے بعد اٹھایا جائے گا۔ دوستو، انہیں اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔